میں اس وقت موجود ہوں گل بہار کالونی محمدیہ مسجد کے اندر۔ کچھ ٹائم پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ہم نے عوامی مسائل پر، عوام کے جو مسائل تھے، جو خدشات تھے، اس پر ہم نے ایک اپنے نجی چینل پر ایک ویڈیو وائرل کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے مسائل کا حل کرنا اور کچھ خدشات تھے ان کو دور کرنا۔ اس موقع پر میں اگر قرآن کریم کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کسی تفرقے میں مت پڑو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر وہی جو ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھی جاتی ہے اور نماز روزہ کا قیام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے جو گزشتہ کچھ دنوں پہلے ویڈیو وائرل کی تھی، اس ویڈیو میں ہم نے اپنا ضابطۂ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معاملات تھے، کچھ خدشات تھے، اور وہ افہام و تفہیم کے درمیان جو ہم میٹنگ بیٹھی گئی، جو کا یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے گئے، دونوں لوگ یہاں پہ آمنے سامنے ہوئے تو ایسے لگا جیسے کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا۔ خدشات ایسے تھے کہ مسجد کے معاملات پہ کچھ الزامات تھے۔ ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو قابل احترام ہیں، اہل حدیث والجماعت کے، ان کے جو کاررواں ہیں، جو سیدھا لوگ ہیں، اور اہلیان ملا گل بہار کالونی کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، جن کی روبرو آج یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے وہ معاملات حل کیے گئے۔ اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو الزامات لگائے گئے ان کو ہم نے ایک جو تقدس کے لحاظ سے یا کسی بھی تھے اس کو رد کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کے احکامات کی خاطر تمام جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یکجان ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس وقت میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں، آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، چند روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ہے، تو جیسے ہی ہم نے وہ ویڈیو دیکھی، میرا نام نیاز احمد ہے، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ہری پور کا صدر ہوں۔ تو صدر اہل حدیث یوتھ فورس کے پی کے مولانا خورشید خان صاحب، راشد غفور صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ان کی معیت میں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، متعلقہ فورم کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور اہل محلہ کے ساتھ بھی ہم نے تحقیقات کی، اور جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی۔ دونوں طرف سے معاملات کو پوری طرح سننے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یک طرفہ بات تھی، جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے محترم قاری صاحب کے اوپر، وہ سارے بے بنیاد اور ایسے نکلے کہ جو غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جس وجہ سے آج ہم دوبارہ یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ذہنوں کو صاف کیا جائے، کیونکہ جتنی بھی باتیں مسجد کو غیر آباد کرنے کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے، 2.5 لاکھ روپے کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے جو باتیں ہوئی ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، وہ محض الزام ہی تھے جو بے بنیاد ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید بھی اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوا، کوئی بھی ایسی بات ہوئی، تو ہم انشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پرامن طریقے سے ان معاملات کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ جی بالکل، دونوں فریقین ہمارے پاس موجود ہیں جی، فریق اول بھی ہمارے پاس موجود ہے اور فریق دوم بھی موجود ہے۔ اس میں یہ جو کشیدگی بنی ہے، جو یہ سلسلہ بنا ہے، اس میں خورشید خان صاحب خطیب جامع مسجد بورڈ والی ہری پور، ان کا بڑا اہم رول ہے، اور ان کے ساتھ راشد غفور صاحب ہے، ان کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے باریک بینی کے ساتھ اس ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی اس کو دیکھا اور جانچ پڑتال کی، اور دونوں فریقین کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ نہ کیا جائے اور میڈیا سے بھی دور رکھا جائے، تاکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ افہام و تفہیم اور پلیٹ فارم پر بیٹھ کر حل کیے جائیں۔